قرآن زندہ باد، قرآن زندہ باد، قرآن زندہ باد۔ نبی سب سے بالا چاہتا ہے کہ ساڈے اتنے حکم کا کرم ہوا ہے، جنہوں دنیا والے پیارے نے وہ پاوے نہ پڑھے، جنہوں حضور پیارے نے وہ ہاتھ اٹھا کے ضرور پڑھے گا۔ سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا، اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا، ہمارا نبی سب سے بالا۔ کسی نے اس طرح سوچ سمجھ کے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، تقریر بھی مولوی کرے تو سبحان اللہ بھی مولوی آکھے۔ وہ ایسے نا ایک پیر صاحب تے وہ ہر سال عرس کرواندے ہوندے سن تے قوال سدے ہوندے سن، ایک نیڑے دا ایک دور دا، تے وہ جڑا نیڑے دا سی نا انہیں قوالی بھی چنگی کیتی تے پر ایڈی خاص نہ کیتی، قریب دا سی تے ایک چنگا قوال سی انہوں دوروں سدیا۔ اس واسطے بھی تواڈے چہرے تے مسکراہٹ آ جائے کہ تانوں یہ جی گل سنا دئیے، کیونکہ میرے تو بعد قبلہ خطیب الاسلام علامہ قاری غلام رسول ڈوگر صاحب دا کتاب ہے، تے او نا جی قریب دا جڑا قوال سی اس نے قوالی شروع کی تھی تے پیر صاحب نو وجد آندا سی، پیر صاحب نے جدو وجد آندا سی نا تو او دا جڑا خلیفہ ہے سی نا وہ پیر صاحب اپنے وال پٹدے ہوندے سن، بھی جدو وجد آندا سی نا تے او وال پٹ کے دیندے سن اپنے خلیفے نو۔ او جدو وال پٹ کے دتے نا تے او کوئی 70-75 وال جڑے نا جی وجد آیا نا پیر نو قوالی دے اندر، تے او انہیں آکھیا بھی ایک وال دے بدلے 1000 دے دے، او 70-75 ہزار پہلے قوال نو ہو گیا۔ تے جدو دوسری دی واری آئی نا تے اس ویلے پیر صاحب کو پیسے بھی مک گئے تے وجد بھی نہ آیا، کو 2-3 وال پٹے گئے تے دوسرا قوال آیا بھی بڑی دور تو سی، انہوں بڑا دکھ لگا جدو کر گیا، انہیں آکھیا یار میری واری پیر نو وجد ہی کوئی نہیں آیا تے وال بھی 2-3 آئے نے۔ وہ اگلی واری جدو آئی نا تو پیر صاحب نے جدو ویڈیو ویکھی انہیں آکھیا یار پہلے قوال نال تو دوسرے قوال نے بڑا مزیدار پڑھیا ہے، پر مینوں وجد پہلی واری آیا تو دوسری واری نہیں آیا، تو یار انج کر وہ کول پھر ٹائم لے کے آ۔ وہ جس ویلے ٹائم لین واسطے گئے نا وہ قوال نے آکھیا، انہیں آکھیا یار گل سن میری، تانوں ٹائم ٹو میں کوئی نہیں دینا، میری واری تے پیر نو وجد ہی کوئی نہیں آندا۔ انہیں آکھیا نہیں یار مہربانی کر یار ٹائم دے دے یار، قوالی بڑی تو سونی کیتی سی پر وہ ایک وکھری گل ہے ذوق نہیں آیا۔ انہیں آکھیا پر گل اے وے ایک شرط تے آواں گا، وال بھی پیر دے میں پٹنے تے قوالی بھی میں کرنی۔ اور تسی پتہ نہیں یہ سمجھ کے بیٹھی ہوئی تقریر بھی مولوی کرے تو سبحان اللہ بھی مولوی آکھے۔ مل کے پڑھ ذرا سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہو اعلیٰ۔ جناب من توڑی توجہ ہون جس جانب لے کے جانا چاہنا ہوں، جس کریم آقا دے ساڑھے ہوتے اتنے احسان نے، اس کریم آقا دے نال وفاداری دے اندر زندگی گزار لئیے۔ یہ زندگی ختم ہون دا نام ہے، کوئی بھی جناب من اس دھرتی ہوتے آیا ہے وہ اے نہیں کہہ سکتا بھاویں اہل حدیث ہوئے، دیوبندی ہوئے، وہابی ہوئے، جناب من شیعہ ہوئے، کسے دا بھی اس چیز اختلاف نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے موت نے آنا ہی آنا ہے، آنا ہی آنا ہے یارا، جدو پکا پتہ لگ گیا اس دنیا تو جانا ہی جانا ہے، تے چنگا تے ہوئے جڑا کریم آقا دی محبت زندگی گزار لوے۔ آ میں تینوں لے چلنا یارا، حضور دے صحابہ نے میرے کریم آقا دے نال کیویں وفاداریاں کیتیاں نے، کیویں اپنی جان دے نظرانے پیش کیتے نے۔ اوے اساں انہاں چھوٹے چھوٹے بچیاں نوں دسنا چاہنے ہاں یارا، اج حضور دی محبت وچ زندگی گزار لے، حضور دی محبت وچ آ کے نعرے لا لے تے اپنی زبان اتے ترانہ بنا لے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ بچیاں دی زبان تے اساں ترانہ ویکھنا چاہنے ہاں، من سبا نبیاں، من سبا نبیاں، من سبا نبیاں۔ آؤ میں تیری توجہ اس جانب لے کے جانا۔ اج انہاں بچیاں نوں لوگ کہندے نے جی انہاں دا دماغ خراب ہو گیا ہے، انہاں دے زبان تے لبیک دا نعرہ آ گیا ہے تے کن خوری نہیں کردے، روٹی کھاندے نے تے لبیک دا نعرہ۔ ایک بی بی میرے کو آئی ہے، وہ کہندی ہے ساڈے پوترے صبح جس ویلے اٹھدے نے تے اذان ہوندی ہے اس ویلے انہاں دی زبان تے اکو ترانہ ہوندا ہے، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔
میں دسنا چاہنا اس بی بی نے جدو میں نے گل کیتی ہے کہندے نے ساڈے بچے جدو صبح اٹھدے نے او لبیک لبیک دے نعرے لاندے نے میں کہ اما جی پھر تو مبارکباد میں تینوں دینا وا تو مبارکباد ہی مستحق ہے کہ تیرا بچہ صبح اٹھ کے کوئی گانے سنن دا نام نہیں لیندا میچ کھیڈن والے دا نام نہیں لیندا او تے حضور دی عزت دا نعرہ لاندا ہے اے نعرہ کوئی عام نعرہ نہیں ہے اے وفاداری دا نعرہ ہے ایدا مطلب ہے سونیا اسی جان دین واسطے بھی تیار سونیا اگر تہاڈی عزت تے اوکھا ویلا آ جاوے بازار وچ گلیاں وچ محلیاں دے اندر سڑکاں تے جانا پوے سونیا سا تیری عزت واسطے تیار ہو کے نکلاں گے آکھو انشاءاللہ اسی حضور دے غلام آؤ میں تینوں لے چلنا حضور دے غلاماں نے اپنی شادیاں پیاریاں نہیں کیتیاں اپنا ہر ایک عمل حضور واسطے کیتا ہے تے خالص کیتا ہے آؤ میں تینوں لے چلنا میرے کریم آقا دا غلام ہے انہاں دا نام سعد الاسود سعد الاسود بھائی خضر صاحب حضور دا غلام ہے نام سعد الاسود ہے توجہ بھائی اللہ باتیں چھاڑ دے توجہ کرو حضور دا غلام ہے کی نام ہے حضرت سعد الاسود سعد نام ہے تے الاسود لقب پہ گیا رنگ کالا سی بالکل بلیک کلر سی رنگ کالا سی تے چھیتی کی دے انہاں نال کوئی سلام ہی نہیں سی لیندا پر حضور نال بڑا پیار کردے سن اتنا پیار کردے سن بھائی عالم شیر صاحب توجہ اتنا پیار کردے سن کسے نو اپنے عالم نال استاد نال پیار ہوندا ہے جویں تانوں قبلہ استاد ڈوگر صاحب نال بھی پیار ہے تے میں اے نہیں کہندا بھی میرے نال نہیں تسی میرے نال بھی بڑا پیار کردے ہو تہاڈے پیار دیاں بھی کیا باتاں نے او غلام کی کیویں پیار کردا سی او پیار نہیں کردا سی کریم آقا جدوں بہندے سن نا تے حضور واسطے تکیہ لا دینا جگہ بنانا سی ایک دن نا میرے کریم آقا ایک شادی تے گئے تے نال اپنے غلام نو بھی لے گئے جس ویلے غلام نو لے کے گئے نا تے شادی دیاں خوشیاں ویکھیاں تے اس غلام دیاں اکھاں وچوں آنسو آ گئے موقع خوشی دا ہوئے تے غلام حضور دا ہوئے اکھاں وچوں آنسو آ جان میرے کریم آقا نے فرمایا تینوں رونا کیوں آیا عرض کیتی سونیا اس واسطے رونا آیا ہے کہ آج خوشی دے موقع تے آئے ہاں حضور تواڈے غلام دی شادی ہو رہی ہے خوشی دے موقع تے آئے ہاں تے سونیا مینوں پریشانی اس واسطے لگ گئی ہے غم اس واسطے آیا ہے ساڈی بھی شادی ہوندی سانوں بھی خوشیاں نصیب ہوندیاں میرے کریم آقا نے فرمایا تو اس کریم آقا دی بارگاہ وچ حاضر ہیں جتھے ناممکن نو محمد ممکن بنا دیندا ہے میرے کریم آقا نے فرمایا میرے غلام پریشان نہ ہو سعد الاسود اے دس تیرے خاندان دے اندر کوئی بیٹی ہے کوئی چاچے دی بیٹی ہے کوئی رشتہ داراں دی بیٹی ہے عرض کردا ہے سونیا ہاں میرے چاچو دی ایک بیٹی ہے لیکن او امیر خاندان والا ہے امیر ہے میرا چاچا زمیناں تے جائیداداں والا میں او دا بھتیجا ضرور ہاں پر میرا رنگ کالا ہے میرے کول اتنی جرت نہیں میرے کول رشتہ دار نفرت کردے نے مینوں گل نال کوئی نہیں لانا او یارا اج وی اتھاں ویکھدے ہاں بڑے بڑے یار ایسے بندے نے جڑے دولت ویکھدے نے پیسہ ویکھدے نے اے نہیں ویکھدے جتھے اسی رشتہ کر رہے ہیں او منڈا پڑھیا ہویا ہے یا نہیں پڑھیا ہویا اج جنابن بیٹی والے تے بیٹیاں والے دا مزاج ہی بدل گیا ہے پہلے اے ہوندا سی ویکھیا جاندا سی جس گھر اسی رشتہ اپنے پتر دا کرنا ہے او بیٹی قرآن دی قاریہ ہوئے او انگلش نہ جان دے ہوئے قرآن جان دے ہوئے اج کیا جاندا ہے بچی ایم کام ہوئے بی کام ہوئے آئی کام ہوئے ایف ایس سی کیتی ہوئے بی ایس سی کیتی ہوئے دنیا دی تعلیم دی ماہر ہوئے انہوں انگلش کے اندر اخبار پڑھنا آندا ہوئے یارا اسی اس دین دی جانب تینوں لے کے جانا چاہنے ہیں جس دین تے حضور دے صحابہ نے عمل کیتا تے انہاں دی زندگی دے اندر بہتریاں بن گئیاں لڑائی بھی کدی نہیں ہوئی انہاں دے گھر دے اندر ایک وقت آیا ہے حضرت سعد الاسود نے میرے کریم آقا دی بارگاہ وچ رو کے عرض کیتی ہے میرے کریم آقا نے فرمایا اے دس تواڈے رشتہ داراں وچ کوئی رشتہ ہے علامہ قاری غلام شیر ڈوگر صاحب کی بلا توجہ فرمانا چاہنا وا تواڈی دعا لینا چاہنا وا جس ویلے سعد الاسود نے کہا ہاں میرے چاچو دی بیٹی ہے بڑی حسین ہے بڑی جمیل ہے لیکن کریم آقا انہاں نے رشتہ نہیں دینا میرے کریم آقا نے فرمایا ہن جا اپنے چاچے نو میرا جا کے پیغام سنا دے کہ کریم آقا نے تیرا سعد الاسود تیرا رشتہ تیرے چاچو دی بیٹی دے نال طے کر چھوڑیا یہ میرے کریم آقا دا ہی خاصہ ہے میرے کریم آقا وارث بن کے آئے نے جہان جس ویلے ایک گل ہوئی تے خوشیاں آ گئیاں خوشیاں آئیاں نے حضرت سعد الاسود اپنے چاچے دے گھر آئے نے چاچے نو آ کے سلام کیتا ہے پیغام جناب من مصطفیٰ سنایا ہے جس ویلے پیغام سنایا کہ چاچا
اج تیرے گھر کم آیا وا تیری بیٹی دے نال مصطفیٰ کریم نے میرا رشتہ طے کر دیتا ہے او سوچو بچار وچ پی گیا کیویں ہن نہ کراں میری بیٹی تے انکار کر دے گی میری بیٹی پڑھی لکھی حسین و جمیل ہے جس ویلے ایک گلاں سنیاں نے گھر دے اندر بیٹی بیٹھی سی بیٹی جانتی سی مصطفیٰ دا پیغام جو آگے آئے مصطفیٰ کدے ناراض نہ ہو جاون او بیٹی اپنے کمرے دے وچوں باہر نکلی ہے اج میں قوم دی بیٹی نو پیغام دینا چاہنا وا اپنے باپ دا کدی دل نہ دکھایا جے اپنی ماں دا کدی دل نہ دکھایا جے جتھے ماں باپ آکھن اوتھے ہاں کر دینی چاہیے اے جس ویلے بیٹی نے سنیا بیٹی حیا والی آ کے اپنے بابا جان دی بارگاہ وچ عرض کر دی سونیا اے میرے بابا جان تسی اس نو واپس نہ بھیجو اس کا ہے تو رنگ کالا حسن میں بھی ماند ہے اور بیٹی کہنی اس کا ہے تو رنگ کالا حسن میں بھی ماند ہے اس کا ہے تو رنگ کالا حسن میں بھی ماند ہے پر اے ابا میرا دل اس کے کالے رنگ پر مسرور ہے میرے کملی آقا پیارے آقا نے پیغام دوتے بیٹی خوش ہو کے کہہ دیئے سونیا میں نو رشتہ منظور ہے شادی تے جناب من سامان کٹھا ہو رہا تے میرے کریم آقا نے فرمایا اینج کرو اے سعد الاسود شادی دا سامان لے کے یہ تو شادی دا سامان لین واسطے گئے نے آدم دستا حضور دے صحابہ نے کیویں پیار کیتا شادی دا سامان لین واسطے گئے گھوڑا لے آئے زدہ لئیے تلوار لئیے تے اتنو جناب من شادی دا سامان جس ویلے لے آئے جوڑا لے آئے جس ویلے امامہ لے آئے تیاری کیتی ہے تے اتنو موزن نے اذان دیتی ہے الجہاد الجہاد مصطفیٰ کریم بلا رہے نے جہاد دے اندر شریک ہو جاؤ مصطفیٰ دی عزت واسطے شریک ہو جاؤ اس حضور دے غلام نے یار گھوڑا ویچ چھڑے آئے اس شادی دا سامان ویچ کے بس قبلہ چٹا جوڑا پایا سر تے امامہ پا کے غزوے دے اندر شریک ہو گئے حضور دی محبت واسطے شریک ہو گئے مصطفیٰ کریم دے نال وفاداری دا ثبوت دیتا ہے کیونکہ جنابن بڑے بڑے لوگ تانے مار دینے یارا تیری شادی دا موقع سی تو غزوے دے اندر کیوں چلا گیا ہے اتھے پیر وارے شاہ بولے آئے جے کرے یار دے نام دا ملے تانا چھولی پا لئیے تھلے سٹیے نا اے کرے یار دے نام دی ملے سولی جناب میں نے اس حضور دے غلام نے جس ویلے جناب من ہون شادی دا لباس پایا شادی ہونی سی شادی رہ گئی حضور دی محبت واسطے جناب من غزوے دے اندر جس ویلے شریک ہو گیا ہے ہون جناب من آج کسی نو بلایا جائے حضور دی عزت واسطے وہ کہندا ہے میں فلاں کم کر رہا فلاں کم کر رہا ہوں لیکن حضور دے غلامہ نے کتنا پیار کیتا ہے جس ویلے غزوے دے اندر شریک ہو گئے ہون جناب من کافرہ دے نال مقابلہ ہو رہا ہے حضرت سعد الاسود دا کہ آخرکار گھوڑے دا جس ویلے پیر اڑیا ہے میدان جنگ دے اندر جہاد کر دیا آپ گھوڑے تو تھلے گرے رہے آپ دی روح پرواز ہو گئی میرے کریم آقا نے بلایا گیا ہے میرے کریم آقا نے ہون ویکھو کتنا پیار کیتا ہے جس کریم آقا واسطے جان دا نظرانہ حضور دے غلام نے دیتا ہے حضور نال محبت
محبت کر کے وکھائیے او یارا حضور کڈ نہیں لگن دیندے جیڑا حضور دی دین دی گل کرے میرے کریم آقا دی اس جہان وچ بھی عزت بلند فرما دیندے نے قبر وچ بھی دی عزت بلند ہو جاندی ہے او جویں علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے اپنی پگ اتار کے جناب من غازی ملک ممتاز قادری دے قدماں دے اندر رکھ چھوڑی سی او یارا وقت دا شیخ الحدیث ہوے حافظ الحدیث ہوے عالم دین ہوے صرف نحو دا بھی امام ہوے استاد ہوے استاد العلماء ہوے ویل چیئر تے بیٹھن والا ہوے جدی دنیا جناب من ویل چیئر دے ٹیراں نوں چومدی ہوے او ویل چیئر نوں وی چومدی ہوے راواں وچ استقبال وی کردی ہوے اس بہت بڑے عالم نے جناب من اپنی پگ نوں اتار کے جس غلام غازی ملک ممتاز قادری دے قدماں دے اندر رکھ کے دس چھوڑیا ہے حضور دے غلاماں دی عزت کوئی کم نہیں ہے اے سعد الاسود نے حضور دی عزت واسطے جس ویلے نظرانہ عقیدت پیش کیتا ہے روح پرواز ہو گئی میرے کریم آقا دے باقی صحابہ بھی تے ہے سن میرے کریم آقا نے حضرت سعد الاسود نو اپنی جھولی دے اندر لے لیا ہے او یارا حضور دے غلام میرے کریم آقا نے سر پکڑ کے اپنے پیرا دے اندر رکھیا ہے میرے کریم آقا اس موت رشک کر رہے نے میرے کریم کہندے نے واہ مولا اج اس سعد الاسود دے سورے نو بھی بلایا جائے جڑا ایدا سورا بننا سی جس گھر دے اندر دی شادی ہونی سی اس بچی نو جناب من جا کے پیغام دے دتا جائے کہ اے دی تے قسمت ایویں دی موت لکھی سی انہیں میرے نال پیار کیتا ہے وفاداری کیتی ہے اج ویکھ سکدے ہوندے اوے اس نے سونا رشتہ میں طے کیتا اج ویکھ سکدے ہوندے عرش اولا دیاں جنت دیاں ہوراں وی ایدے واسطے دا استقبال کر رہی ہیں تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت منصب نبیًا منصب نبیًا لبیک لبیک علماء حق نے سننا میرے کریم آقا دے دین واسطے حضور دی ختم نبوت واسطے جس حضور دے غلام نے رنگ دے کالے نے میرے کریم آقا رنگ نہیں ویکھ دے مال نہیں ویکھ دے جائیداد نہیں ویکھ دے کوٹھیاں نہیں ویکھ دے بندے دا قد نہیں ویکھ دے موٹاپا نہیں ویکھ دے میرے کریم آقا تے دلاں دا پیار ویکھ دے نے جس سعد الاسود نے اپنی شادی چھڈ دتی شادی دیاں تیاریاں تے بازار وچ جس ویلے گئے نے اودوں پتہ لگا تے حضور دے دین واسطے اپنی جان دا نظرانہ پیش کر دیتا ہے میرے کریم آقا نے پھر کنڈ نہیں لگن دیتی میرے کریم آقا دے صحابہ نے عرض کیتی سونیا خیر تے ہے دے نال پیار بڑا ہو رہا ہے میرے کریم آقا نے فرمایا اگر نور دیاں اکھاں نال ویکھ سکدے ہوندے اج عرش اولا دے فرشتے بھی دی موت تے رشک پہ کر دے ایدی شہادت تے رشک پہ کر دینے انہوں جناب اسد اللہ غابہ والے نے بھی لکھیا ہے بڑے بڑے تاریخ سادہ نے اس سعد الاسود کا ذکر کیتا ہے جس نے حضور دی عزت نعرہ بھی لایا ہے حضور دی عزت واسطے اپنی جان دا نظرانہ بھی پیش کیتا ہے نظرانہ پیش کر کے اے یا کیا ہے کیا پیش کروں تجھ کو کیا چیز ہماری جناب ماسٹر محمد لیاقت صاحب نے ساؤنڈ منگوایا لنگر پکایا سارا کچھ کیتا یہ ثبوت اس چیز دا دے رہے ہیں کملی والے آقا سا تیرے نال بڑا پیار کرنے والے اسی تیری عزت دے نعرے لاون والے اسی پیسہ پیارا نہیں کیتا تیری راہ تے خرچ کرنے والے نے اساں بھی یہی دسنا چاہنے ہیں کہ کیا پیش کروں تجھ کو کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے بس آخری پیغام یارا ٹائم میرا ختم ہو چکیا ہے میں نہ بچیاں نو کہنا چاہنا وا سدا یارا جوانیاں نہیں رہندیاں اور جنہاں نے جناب غازی ملک ممتاز قادری تے ظلم کیتا ہے انہاں دا نام مٹ گیا ہے غازی دا نام اج بھی زندہ ہے اور یار من مینار پاکستان اج بھی گواہ ہے جس مینار پاکستان دے اندر علامہ خادم حسین رضوی دا جنازہ ہویا ہے مینار پاکستان نے ایسا منظر کدے بھی نہیں ویکھیا اور یارا نام انہاں دے ختم ہو جاندے نے جڑے میرے کریم آقا دے نال وفاداری نہیں کردے نام انہاں دا سدا اونچا رہندا ہے جڑے میرے کریم آقا دے نال پیار کردے اے جناب من جڑے
والے اے جناب من بڑا بڑا ظلم کر رہے ہیں کدے جناب من لبیک والے اگے نہ آ جاون کدے دین مصطفیٰ اگے نہ آ جاوے کہ دین مصطفیٰ آ گیا تے انہاں نے کہنا ہے 5 گانا نماز بھی پڑھو زکات بھی دیو عشر بھی دیو حج بھی کرو صاحب استطاعت ہو جاؤ انہاں نے بڑا بڑا کچھ کرنا ہے میں کہا جڑے جڑے اج دین نو روکنا چاہندے نے انہاں دا نام ختم ہو جانا ہے کیونکہ علامہ اقبال کہہ گئے نے آپ فرماتے ہیں نا یزید کا وہ ستم رہا نا یزید کا وہ ستم رہا نہ زیاد کی وظیفہ رہی نا یزید کا وہ ستم رہا نہ زیاد کی وظیفہ رہی جو رہا تو نام حسین کا جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا نہ رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے جنہاں نے میرے مصطفیٰ کریم دین واسطے 72 تن قربان کیتے جان دا نذرانہ پیش کیتا لیکن یزید دے نام تے اج بھی لعنتاں پے رہیاں نے نام انہاں دا زندہ ہوندا ہے جڑے میرے کریم آقا دے نال وفاداری کردے ہیں دعائیں کرنے ہیں اللہ تعالیٰ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے حضور دے دین نال وفاداری کرن دی توفیق عطا فرمائے تاکہ دنیا یاد رکھے کہ زندگی دا کوئی پتہ نہیں لیکن جدوں وفاداری مصطفیٰ دے اندر زندگی گزارا گے نام نہیں مٹے گا کیونکہ وارث آ کہہ گئے وارث آ کہہ گیا پیغام جناب من میں دے دیتا وارث آ کہندا ہے کاف ککھاں دیاں کلیاں رہڑے کھلیاں چوبیدار حویلیاں ہیں دیانے ویلیا کھڑے سو کھڑے لگ جاندے سجن دیا رہے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت من سب نبیت من سب نبیت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ اچھا بھائی دوستو ایک چیز لوگوں دے ذہن میں چل رہی ہے میرے مزاج تو کئی بندے تو واقف ہو چکے ہیں تے کئی بندیاں نو میں دسن لگا نصیحت کرن لگا دیکھو میں ایتھے آیا قبلہ علامہ قاری غلام سو ڈوگر صاحب نے جدوں بھی ملے نے بڑی محبت نال ملن سبحان اللہ اے میری عزت کردے نے میں انہاں دی عزت کردا اور الحمدللہ اہل سنت دا ہر عالم ایک دوسرے نال پیار کرن والا سبحان اللہ کیونکہ اسی خود دین دی گل کردے ہاں تے جڑا دین دی گل کرے اسی اودے نال پیار کرن والا سبحان اللہ جڑا حضور دے در دا نوکر ہے حضور دے مصلی تے کھلو کے امامت کرواندا ہے اے انہاں دا پیار ہے خلوص ہے لیکن اے لوگ محبت نال انہاں سدے نے مینوں خوشی ہوندی ہے میں ایسا مولوی ہاں کہ مینوں خوشی ہوندی ہے میں چاہنا وا کہ حضور دی دین دی گل ہوئے اگر میری زبان وچ اتنی تاثیر نہیں تے قبلہ دی زبان وچ تاثیر ہے میرا یقین ہے الحمدللہ میں چاہنا کہ حضور دے دیوانے ودے جان جذبہ بڑھتا جاوے میں کہنا کسے دی گل تے اثر کرے اس چیز تے مینوں نہیں کدی میں نہیں سوچیا کہ میری تقریر ہوئے تے قبلہ ڈوگر صاحب نان بس میں کہنا وا کہ الحمدللہ وتعز من تشاء وتذل من تشاء و عزت ذلت او دے ہاتھ وچ ہے قبلہ صاحب ایتھوں چلے گئے نے روٹی اے کھا رہے نے چلا میں بھی جانا ہے روٹی لبدی رہنی ہے جڑا حضور دے دین دی گل کردا ہے اللہ تبارک و تعالی
تعالیٰ دے رزق میں برکت عطا اللہ فرماوے۔ اللہ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ لیکن اگلی گل سنو، کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نو سدن والے سد رہے ہیں، یہ بیان واسطے آئے۔ ایک منٹ قبلہ آئین بیان واسطے حضور دی محفل سجائی گئی، لیکن کچھ دوست اس وجہ نے آج جوڑ پیندا ویکھاں گے، مینوں کہندے نے آج جوڑ پیندا ویکھاں گے۔ کیویں جوڑ؟ یار دیکھو یہ محفل جوڑ واسطے سجائی جاندی، یار یہ تے حضور دا یہ تے عشق واسطے سجائی جاندی کہ یار یہ جڑا عشق ہے نا دل مصطفیٰ اس کے اندر دنیا دا پیار کڈیا جائے تو حضور دا عشق سمایا جائے۔ ایتھے قبلہ میں ایک شعر لکھیا ہے، وہ شعر دے اندر سارا کچھ بلکہ میں کانوں کر کے دوں گا تسی بھی پڑھیا کرو۔ نہ کسی کے حال پہ طنز کر، نہ کسی کے حال پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، نہ کسی کے حال پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، جسے چاہے جیسے نواز دے، جسے چاہے جیسے نواز دے۔ قبلہ کاری صاحب کو اللہ نے اس دیتیاں نے، مینوں اللہ نے اس دیتیاں نے، کوئی گھٹ نہیں کر سکدا، نہ سڑیا کر بلکہ دعاواں کریا کر۔ نہ کسی کے حال پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، جسے چاہے جیسے نواز دے، جسے چاہے جیسے نواز دے۔ یہ مزاج عشق رسول ہے، جسے چاہے جیسے نواز دے۔ یہ مزاج عشق رسول، نہ کسی کے حال پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، جسے چاہے جیسے نواز دے۔ یہ مزاج عشق رسول۔ اور ایک گل یاد رکھو، میں گناہگار جا بندہ، سیاہکار جا بندہ، نہ میں اپنے آپ کو عالم آکھاں، نہ میں اپنے آپ کو حافظ آکھاں، نہ قاری آکھاں۔ بس جو اس محبوب نے ساڈے تے کرم نوازی کیتی ہے، چند جملے بول لینے ہیں تے او دی عنایت ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو فخر تے تکبر تے غرور تو بچائے۔ لیکن ایک چیز میں تانوں دسنا، بعض اوقات ایسا بھی ہوندا ہے میں نہیں محفل وچ آ سکدا، قبلہ صاحب نے مجھے تقریر رکھی ہوندی ہے، مینوں بھی تسی دعوت دیتی ہوندی ہے، میں نہیں آندا، میرا کتے ہور پروگرام ہوندا ہے، میں معذرت کر جانا تے اے بھی دل وچ کدی نہیں سوچنا قاری صاحب پتہ نہیں کیوں نہیں آئے، قاری صاحب دے پتہ نہیں دل وچ اے چیز ہے کہ قبلہ صاحب آ رہے تے میں نہیں آ رہا۔ بالکل ساڈے بارے تے قبلہ صاحب دے بارے نہ سانو کہ اج تو بعد کوئی انہاں دے بارے گلا شکوہ سانو سناوے، اے ایتھے رہنے انہاں دے نال معاملات تواڈے نے، جیسا بھی برتاؤ کرو، جیسی کرو ویسی کرو۔ لیکن میرے واسطے استاد بھی نے، ایتھے تواڈے امام رہے نے، تواڈے بھی امام نے تے ساڈے بھی امام نے۔ اسی تانوں صرف محبت دا درس دینا چاہنے ہیں، اکٹھے بٹھا کے لڑانا مقصد نہیں، اکٹھے بٹھا کے عشق مصطفیٰ سکھانا مقصد۔ دعائیں کر دیں اللہ تعالیٰ سبحانہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ رسول اللہ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، بندہ پروردگار امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، صدیق
عکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاؤ جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہر باغ خصال محمد آج عشق رسول کی گل کرنی ہے کہ جڑے دوست دور بیٹھے ہیں تو میرے نڑے ہوا کچھ لوگ سوچ رہے ہیں کہ محفل جناب میں بڑی دیر ہو گئی ہے تو لیٹ تو سی آئی جی ایسی نہیں زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے جنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے ایک حال تک کہتی اعلیٰ حضرت کہ سب کچھ حضور واسطے بنے ہاں سب کچھ حضور واسطے بنیا کہ حضور کے تین درباری شاعران حضرت حسان کہف بن مالک کہ حضرت عبداللہ بن روا انہاں کی گل کی تھی آجے گل کرنی حضرت حسان بھی یہ گل کی تھی فَإِنَّ عَبِي وَوَالِدَتِي وَإِرْدِي اِرْدِ محمد منکم فِقَاؤ آپ نے یہی گل کی تھی میرا مامی تے میرا پیوی یا رسول اللہ ساڑیاں عزت تاری عزت تے قربان ہیں زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے کلیم و نجی مسیح و صفی کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و ردی رسول و نبی خلیل و ردی رسول و نبی عتیق و وسیع غنی و علی ثنا کی زبان تمہارے لیے ثنا کی زبان تمہارے